السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ سب ناظرین خیریت سے ہوں گی، اور جو خیریت سے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے خیریت کا دعا گو ہوں۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے ایک چھوٹی سی کہانی جس کا عنوان ہے اسلام میں زنا کا سزا۔ ناظرین، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے، اگر آپ پہلی بار ہمارے یوٹیوب چینل مقداد آفیشیل میں آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل مقداد آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو چلو ناظرین، بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، ذکر ہے کہ ایک عورت تھی، وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 مرتبہ اقرار کیا کہ وہ زنا کی مرتکب ہوئی ہے اور اسی ناجائز حمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اقرار فرمایا کہ جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور توبہ کرو، مگر اس نے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے مجھے معاذ کی طرح ٹالنا چاہتے ہیں؟ میں زنا سے حاملہ ہوں۔ یہاں چونکہ اقرار کے ساتھ حمل بھی موجود تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر مفصل جرح نہ فرمائی جو معاذ کے ساتھ کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا نہیں مانتے تو جاؤ اور حمل کی بعد یعنی بچی کو جنم دے دو، اور پھر حمل کی بعد آؤ۔ بچی کو جنم دینے کی بعد یعنی حمل کی بعد وہ عورت بچی کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اب مجھے پاک کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور اس کو دودھ پلاؤ۔ دودھ پلانے کے بعد یعنی دودھ کی ٹائم ختم ہونے کے بعد آؤ۔ پھر وہ دودھ کی وقت ختم ہونے کے بعد آئی اور ساتھ روٹی کا ایک ٹکڑا بھی لیتی آئی۔ بچی کو روٹی کا ٹکڑا کھلا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب اس کا دودھ ختم ہو گیا ہے اور دیکھیے یہ روٹی کھانے لگا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو پرورش کے لیے ایک شخص کے حوالے کیا اور اس کی رجم کا حکم دیا۔ اسلام میں شادی شدہ زانی کی سزا رجم ہی ہے۔ کیا ایسی سزا کے بعد کوئی عین شاہد ایسا قبیح گناہ کرے گا؟ زنا کی روک تھام صرف اسلام کی شرعی سزاؤں میں ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی چھوٹی سی کہانی۔ امید کرتا ہوں کہ اس کا مطلب آپ کے ذہن میں آیا ہوگا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر رحم کر دے کہ وہ زناکاری سے بچ جائے۔ ناظرین، آج کے لیے یہ کافی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل مقداد آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی آپ کے ذریعے کچھ معلومات مل سکے، اور اپنا رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے کہ ہمارا ویڈیو کیسا لگا اور ہمارا نیکسٹ ویڈیو کس موضوع پر بنانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔